ایک خاتون آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، پیٹ میں بچہ ہے اور اس سے غلطی ہو گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں اس بات کا اعتراف ہے؟ تو اس خاتون نے کہا ہاں غلطی ہو گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس خاتون کے لیے حکم تو یہ ہے کہ سنسار کیا جائے گا. شادی شدہ تھی لیکن دوسرے مرد سے اس نے غلطی کر لی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ابھی اس کے پیٹ میں بچہ ہے، بچے کا کوئی قصور نہیں. اس خاتون کو بھیج دیا گیا، کہا کہ ولادت ہونے کے بعد آنا. وہ عورت گئی اور بچے کی ولادت ہوئی، فوراً حضور کے دربار میں پھر آ گئی. حضور میرے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا تیرے متعلق وہی حکم ہے، سزا تو ہوگی لیکن ابھی نہیں. تیرا ابھی پیدا ہوا بچہ ہے، اس کا حق ہے کہ تو اسے دودھ پلائے. دودھ پلاؤ اور مدت ختم ہونے کے بعد آؤ. دودھ پلا کر کے بچہ جب 2 سال کا ہوا تو وہ خاتون اپنے بچے کو لے کر کے آئی. اور پھر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچے کو پیش کر کے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا بچہ اچھے اور برے کی تمیز کر لیتا ہے، آگ اور پھول کو پہچان لیتا ہے، اب اس کو میرے بغیر بھی جینے کا طریقہ معلوم ہے، لہٰذا اب میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حکم فرمایا، اس خاتون کو سنگسار کیا گیا اور وہ فوت ہوئی، ان کا انتقال ہوا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں تو ہم چھپانے کی کوشش میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طرح 1000 غلطیاں کر کے بھی ہم ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ لے لیں، اور ان سے ایک خطا ہوئی وہ بار بار دربار رسالت میں آ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں آخرت پر یقین تھا. اگر یہاں چھپا کر بچ بھی گئے تو آخرت میں بچنا تو مشکل ہے، وہاں تو ساری چیزیں کھل جائیں گی. اور جو یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو مان لیا، انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن سخت ترین سزاؤں سے وہ محفوظ ہو جائے گا، وہ بچ جائے گا. اس لیے آج اس بات کو تسلیم کریں. دیکھیں آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ماننے سے ہچکچاہٹ کی، جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دی ہے کہ کم ترین قسم کے لوگوں کے سامنے تمہیں ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہونا پڑتا ہے. اپنے معاملات میں ایسے لوگوں کو تمہیں حکم بنانا پڑتا ہے جن کو پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم، طریقہ نہیں معلوم، وہ لوگ تمہارے حکم بنتے ہیں، فیصل بنتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کورٹ کچہری اور کئی جگہوں پر جو بے عزتی ہوتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ خانگی معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، تو پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کیا ہیں. کسی بھی اپنے علاقے کے بڑے عالم سے فیصلہ پوچھو کہ میرے رب تعالیٰ نے میرے اس معاملے کے متعلق کیا حکم فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم فرما رہے ہیں. چھوٹی سی باتیں ہیں میرے عزیزو. شریعت نے وراثت کے پورے معاملات لکھ دیے ہیں. باپ کا انتقال ہوا، 4 بیٹے ہیں تو چاروں کو کتنا بیٹیاں ہیں تو کتنا اس کی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ماں ہے، باپ ہے، کون کون ہے، کس کو کیا ملنا ہے، پورا کا پورا لکھ دیا گیا. اس کے باوجود آج حالات ایسے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی پراپرٹی کو لے کر 25 سال تک کورٹ کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، جبکہ تمہارے لیے حکم صرف 1 پیج میں لکھ کر کے دے دیا جائے گا. کسی بھی دارالافتاء میں اگر آپ نے سوال پوچھا، ہندوستان کے بڑے بڑے دارالافتاء میں اپنے پراپرٹی اور اپنے وراثت کے معاملات کو سوال میں لکھ کر کے بھیجا، ہم 4 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں، ہمارے والد کا انتقال ہوا، ہماری ماں ہے، فلاں ہے، لکھ کر کے آپ نے بھیجا. میں کہتا ہوں یقین کے ساتھ میرے عزیز ہو، شاید فل اسکیپ کے 1 پیج کے اندر تمہارا وہ جواب ایک میں آنے جانے میں، لیکن بس اتنا سا جواب آئے گا، لیکن اس میں قرآن کی آیت بھی ہوگی اور حدیث کے ذریعے سے وہ مفتی تمہیں فتویٰ دے کر بھیجیں گے. اس چیز کو چھوڑ دیا اور جھگڑے کر کے بیٹھے. بڑا بھائی یہ کہتا ہے کہ مجھے اتنا ملے، چھوٹا بھائی یہ کہتا ہے مجھے اتنا ملے، اور پھر کہاں چلے؟ کورٹ کے چکر کاٹ رہے ہیں. میں نے ایسے بھی حالات دیکھے، ماں باپ ایک طرف کھڑے ہیں کورٹ میں اور 2 بیٹے ہیں وہ کورٹ میں ایک طرف کھڑے ہیں پراپرٹی کے لیے. یہ اللہ رب العزت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے جب جاؤ گے تو ذلتوں کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ بھی آیت ہم نے آج پڑھی ہے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا حکم بنائیں، شیطان کو اپنا حکم بنائیں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہت ہی بڑی گمراہی میں ڈال دوں.
بڑی کھائی میں ان کو ڈال دو. اور شیطان کی پیروی کرنے والے ہمیشہ ناخوش رہتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے عزیزو، اپنے نفس پر قابو پا کر اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم آئے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. دنیا میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی چیزوں کو آپ کو دستبرداری کرنی پڑے گی. مثال کے طور پر 1 روپیہ تھا اور آپ چاہ رہے تھے کہ مجھے 12 نہ ملے، لیکن شریعت کا حکم آ گیا کہ نہیں، تمہیں 98 ملیں گے. تمہارا دل نہیں مان رہا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر کے مانڈولی کر لیتے تو مجھے 12 نہیں ملتے، لیکن یہ مفتی صاحب کا فتویٰ آ گیا 98 مل رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے تمہیں شیطان یہ گمراہ کرے، فتویٰ ہٹا دو، شریعت کو چھوڑ دو، تم یہ 12 لے لو. مانڈولی جو کرے ہیں بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر کے، گنڈے موالی لوگ بیٹھ کر کے فیصلہ کیے ہیں. میرے عزیزو، ایسے وقت میں تمہارا کڑا امتحان ہوتا ہے کہ تم اپنے رسول کو حکم مانتے ہو یا پھر محلے کے گنڈے کو اپنا حکم مانتے ہو. اس وقت اپنے نفس کو نکالو کہ اگر میرے ایک چونی کا نقصان ہو رہا ہے تو ہونے دو، مگر میں میرے نبی کو اپنا حکم تسلیم کرتا ہوں. اگر آپ نے اس چیز کی دستبرداری کی، یقین جانو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ دے گا جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو جس نے تسلیم کیا اسے اللہ تعالیٰ بے حساب عطا کرے گا. اسی پارے کے اخیر میں ہم نے کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں منافقین کی. ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کون ہیں؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعون. منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جبکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. منافق کس کو کہتے ہیں؟ 3 اصطلاح ہے، 3 کیٹیگری ہیں انسانوں کی. میں اسلامی اعتبار سے بتا رہا ہوں. ایک ہے مومن، ایک ہے کافر. یہ دونوں واضح ہیں. مومن وہ ہے جو کھل کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کھل کر کہتا ہے کہ میں اسلام کا ماننے والا ہوں، اور اس کا ظاہر بھی ساری چیزیں اسلام کی طرح ہیں. وہ مومن ہے، دل سے اقرار کرتا، زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے. ایک ہے کافر، وہ کھل کر کہتا ہے میں نہیں مانتا کسی چیز کو اسلامی اعتبار سے، نہ قرآن کو مانتا ہوں، نہ رسول کو، نہ اللہ کو، معاذ اللہ رب العالمین، یا پھر کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہو، وہ کافر ہے. ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے. ان دونوں کے بیچ میں ایک منافق ہے. منافق کو پہچاننا مشکل ہے کیونکہ وہ دکھتا ہے مسلمان کی طرح، اس کا ظاہر مسلمان ہوگا، وہ کہتا بھی ہے لا الہ الا اللہ، لیکن دل میں اس کے اندر اسلام کی دشمنی ہے. وہ اسلام کو دل سے نہیں مانتا، وہ رسول کی دشمنی اپنے دل میں پال رہا ہے، قرآن کی دشمنی یا پھر اسلام کی دشمنی اپنے دل میں پال رہا ہے، لیکن چوغا اوڑھ کر کے بیٹھا ہے اسلام کا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق. یہ پہچاننا مشکل ہے کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے. کون دل میں جھانک کر کے دیکھے گا کہ کون منافق ہے؟ ہاں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں سے اعلان کر کے اے فلاں بن فلاں تم اٹھو اور ہماری مسجد سے نکلو اس لیے کہ تم منافق ہو. یہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تھا. بعد میں پھر کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ کسی کے بھی متعلق تم منافق کا حکم لگاؤ، کیونکہ یہ اندرونی معاملہ ہے. لیکن ان کا عذاب سخت ہے. یہ مت سمجھیں کہ یہ بیچ والا ہے تو بیچ میں رہے گا، ہم جنت میں رہیں گے، کافر دوزخ میں رہیں گے اور یہ بیچ میں رہے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. اللہ فرماتا بے شک اللہ منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں جمع کرے گا، لیکن منافقین کے لیے الگ طبقہ بنایا گیا ہے، ان کا ایک وارڈ ہے الگ سے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ فرماتا ہے بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے وارڈ میں ہوں گے. ہاں، ان کا وارڈ جو ہے بہت سخت ترین ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا. کفار مشرکین نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا منافقین نے پہنچایا، جو اندر رہ کر کے اسلام کو نقصان پہنچا. ہر زمانے میں رہے، آج بھی ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں لیکن مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھ لینا کہ یہ اندر سے شاید نفاق ہے ان کو، کیونکہ قرآن میں پوری ایک سورہ آئی ہے منافقین کی، المنافقون. سورہ کا نام ہی ہے 28ویں پارے میں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ چند علامتیں سن لیں.
اللہ فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، صرف زبان سے کہتے ہیں، دل سے آپ کو رسول نہیں مانتے۔ یہ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ منافقین کا سردار تھا وہاں پر مدینہ طیبہ میں کئی منافقین تھے جو یہودی تھے لیکن اسلام لائے ہوئے، جنگ بدر میں شریک ہوئے، جنگ احد میں آئے، یعنی جہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے مال غنیمت لینے کے لیے، باقی ان کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ تو منافقین کیا کہتے تھے؟ یہودیوں کے پاس جاتے تھے اور پھر یہاں مسلمانوں کے پاس بھی آتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں کے پاس آتے تو کہتے ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، کیا اسلام ہے، کیا بہترین دین ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اللہ خود ان کی باتیں بیان فرمائے، اور جب وہ اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس جاتے تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ان کے ساتھ ٹھٹا کر رہے تھے، مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے تھے، جبکہ اللہ نے قرآن میں ان کی تمام حرکات کو بیان کر دیا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس طرح اسلام کا لباس پہن کر کے لوگوں نے پوری سلطنتیں برباد کی۔ وہ تھے منافق لیکن اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے ان کو بٹھایا گیا۔